سر ذرا سا لفٹ۔ وہ سامنے اسٹوڈیو کے صوفے پر ترچھا لیٹا ایک انگلش کتاب منہ پر رکھے تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ سفید شرٹ کے بٹن کھلے اور ٹائی ڈھیلی چھوڑے وہ گرے پینٹ میں اس وقت ماحول پر چھایا تھا۔ مس زویا آپ تیار ہیں؟ وہ میک اپ روم میں داخل ہوتے اس نئی ماڈل سے بولے تھے۔ جی انکل۔ مسٹر کمال سے اس کے فیملی ٹرمز تھے جس وجہ سے اسے یہ موقع بآسانی مل گیا تھا۔ اونچی سیاہ ہیل شارٹ کروپ بلو شرٹ اور نیلی تنگ جینز ٹخنوں سے اونچی وہ ایک میگزین کے کور پیج کو شوٹ کر رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی آنکھوں کا مرکز تھا۔ دل دھڑکتے بند ہونے لگا تھا۔ وہ ویسے بھی اکثر اس کا شوٹ میگزین پر رونما ہوتے دیکھتی رہتی تھی۔ میم آپ کا ٹرن ہے سر کے ساتھ۔ وہ فوٹوگرافر نے اسے اشارہ کیا تھا۔ سنگل شاٹ کے بعد زویا ناصر اب اس کے ساتھ شوٹ کروانے والی تھی۔ وہ اس کے سامنے کنفیوز سی آئی۔ پہلا شوٹ، وہ بھی ایک پروفیشنل، پہلے سے اس کام سے واقف اس انسان کے ساتھ وہ بولڈ ہونے کے باوجود کنفیوز ہوئی تھی۔ زران شرٹ کا کالر لوز کرو اور ٹائی ویسے ہی گلے میں ڈالو، ڈائریکٹر ہدایت کرتا اسے کہہ رہا تھا جب اس کا میک اپ آرٹسٹ اس کا حلیہ اگلے شوٹ کے مطابق کرنے لگا تھا۔ زویا سیاہ نیل پینٹ سے مزین ناخن دیکھتی اس کی ایک بھی نظر خود پر نہ پڑتی محسوس کر رہی تھی۔ ڈن۔ کمال صاحب نے تھمس اپ کرتے اسکرین پر بنتے کلپ دیکھے۔ اس کے مختلف پوزز میں شوٹ چل رہے تھے۔ زویا ٹائی والا سین۔ ابھی تک اس کی نظریں زران سے نہیں ملی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کے لیے کبھی کبھار ایسا شوٹ ہو جاتا تھا مگر اتنا قریب والا وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ زران نے کمال صاحب کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیل گئے تھے۔ شوٹ صرف ساتھ ہونا تھا مگر اتنا قریب اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ کمال صاحب نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ زویا کے ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھتے کانپے۔ آر یو اوکے؟ ہم نہیں کرتے اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ زران نے اس کے ہاتھوں کی لرزش کے بعد اس کا پسینے کی بوندوں والا ماتھا دیکھا۔ تیز روشنیاں بوندوں کو واضح کر رہی تھیں۔ اسے خود بھی کوفت نے گھیرا ہوا تھا۔ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس لیے۔ وہ اگلے پوز میں جانے تک پہلے کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ پرفیکٹ۔ ان کے اس چٹ چیٹ کے دوران بنتا پوز بہترین شوٹ ہوا تھا۔ شوٹ سے فارغ ہوتے ہی وہ وہاں سے فوری اٹھا۔ وہ اپنا حلیہ درست کرتے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا جب زویا اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ جہانگیر انکل کے ریلیٹیو ہیں نا؟ میں ان کو جانتی ہوں پہلے سے۔ وہ اسی حلیے میں تھی جبکہ زران اب شرٹ کے بٹن بند کرتا ٹھٹکا سا تھا۔ جی ایکسکیوز می۔ وہ مزید رشتہ داریاں نہ بڑھاتے پرے ہو گیا۔ زویا اس کے اچانک کے اپنائے گئے سرد پن پر آنکھیں سکیڑ گئی تھی۔ ابھی شوٹ کے دوران تب اس کے ساتھ ہمبل ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے باتیں کرنے اس فیلڈ کے حوالے سے جان پہچان بڑھانا چاہ رہی تھی مگر زران خان اس کی سوچوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ کیا تھا یہ سب کمال صاحب؟ وہ ان کے آفس میں داخل ہوئے پوچھنے لگا۔ میں وہاں چھپ کر گیا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری پالیسیوں کے خلاف ہوتے جائیں۔ وہ خوشمگی نظروں سے گھورتا ان کے ٹیبل پر موجود پیپر ویٹ گھما گیا تھا۔ زران تم آفیشیل ماڈل ہو، اب یہ سب تو چلتا رہے گا۔ لڑکی تھوڑی ہو یار تم جس کو ایسے شوٹ سے مسئلہ ہو۔ مرد ہو تم، جسٹ ٹیک اٹ اے چل پل۔ پچھلے دنوں ہی تو اس نے اپنے ان فارغ 2 ماہ میں یہ سب کیا تھا اور اتنی جلدی وہ اپنے اس پبلک ڈیمانڈنگ فیس پر ان کے اسٹوڈیو میں نمایاں ہو چکا تھا۔ کمال صاحب اس کی ایشین پلس ولایتی بیوٹی کو ہر طرح سے نمایاں کرتے اس کے کسی اور جانب سے ملنے والے بڑے پروجیکٹ کی طرف جانے سے پہلے اچھے سے خود کے لیے کیش کرنا چاہتے تھے۔ میں سب سمجھتا ہوں کمال صاحب۔ ان کی چالاکیوں سے بخوبی واقف تھا۔ بات صرف لوگو شوٹ کی تھی، یہاں تو آپ پوری فلم چھاپ گئے ہیں۔ اور وہ لڑکی پہلے تو نہیں دیکھی کبھی یہاں کہاں سے اتنی فیشن لیبل بیچارگی ڈھونڈی۔ وہ اس کے اتنے فیشن پر پھر اس کی اتنی گھبراہٹ یاد کرنے لگا۔ کوئی مجبوری تھی یا شوق وہ نہیں سمجھا مگر کمال صاحب کی فطرت سے واقف تھا۔ ہر بار وہ جان بوجھ کر کوئی نیا معصوم چہرہ ڈھونڈتے جس سے وہ اپنی میگزین کے لیے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دراصل وہ ناصر میرے دوست کی بیٹی ہے، اس کی سفارش پر ہے۔ وہ ڈینٹسٹ ہے مگر شوق اس کے مریضوں کے دانتوں کو نکالنے کے بجائے اسکرین پر اپنے دکھانے کے ہیں۔ زران ان کے تعارف پر سر ہلا گیا۔ کسی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہی اس کا تعلق تھا، تبھی تو اس کو پہلے شوٹ میں ہی سیدھا کور پیج کا، وہ بھی زران کے ساتھ کام کا موقع ملا تھا۔ سر کے لیے ٹھنڈا اورنج جوس لاؤ۔ ملازم ان کی چائے لایا تھا جب کمال صاحب نے دانت نکالتے اس کے تپے چہرے پر بات بدلی تھی۔ کیا سوچا آپ نے مسز ملک کے حوالے سے آپا؟ جہانگیر بھائی کا کیا خیال ہے؟ کل وہ آ گئے تھے، بات ہوئی ان سے کوئی اس حوالے سے؟ ہادیہ اسما بیگم سے پوچھنے لگیں جو اس لمحے باہر بیٹھی ملازمہ کو شام کے کھانے کے حوالے سے بتا رہی تھی۔ خان باہر فیملی کی شادی نہیں کرتے، یہی بول رہے تھے۔ بھابھی یہ شہر ہے، ہمارا گاؤں نہیں ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ زرینہ کو ہم سب کئی سالوں سے جانتے ہیں، اس کا بیٹا بھی مناسب اچھا لڑکا ہے، دیکھا ہوا ہے، اور تو اور مکمل سیٹ بھی ہے۔ ہاں کریں آپ، ان کا فون تھا، مجھے آج بھی پوچھ رہی تھی وہ آپ لوگوں کی رائے مجھ سے۔
وہ بھی جلدی شادی چاہتی تھی. میرا تو خیال ہے زمیشہ کے ساتھ ساتھ اینا کا بھی سوچ لیتے ہیں ہم. اپنے تئیں وہ انہیں مطمئن کر گیا. آپس کی باتیں میں زران کے حوالے سے سوچتی تھی. ہادیہ نے ان کی بات پر کینہ توز اکھیوں سے دیکھا. آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے. آپ کی اس سے ہمدردانہ محبت ایک جگہ پر کیا کہیں سے اس لڑکے کے کرتوت ہیں گھر بسانے والے؟ آئے دن وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں برباد کرنا ہے اینا کو میری طرح؟ وہ اذیت بھرے جملے وہاں سے گزرتے زران کے کانوں میں بھی پڑ چکے تھے. بس یہی ایک خرابی، اس کا غیر سنجیدہ ہونا صفوان کی سپورٹ ہی تھا، جس پر وہ جہانگیر کے خلاف جا کر یہ کام کر رہا ہے، ورنہ تو گھر میں ہی رشتہ تھا. بس اسی لیے چپ ہو جاتی ہوں. بیٹی کا معاملہ ہے. اتنی محبت دینے کے بعد بھی اسما بیگم کے اپنے لیے کھینچے گئے نقشے پر دل میں پلتی ساری ہی خواہشات کو ایک مبہم سی امید کے رکھتے مار چکا تھا. آخر وہ ان کی بیٹی تھی. محبت اپنی جگہ، مگر ان کی فکر بالکل جائز تھی. تم یہی ڈیزرو کرتے ہو زران. وہ خود سے بڑبڑاتے وہاں سے ان کو باتوں میں مگن پاتے سائڈ سے بچتے نکل گیا تھا. تمہاری شادی میں بچے ہیں ہفتے، باقی 4. او اینا یار، او اینا یار. وہ دھڑام سے اس کے بیڈ پر گرتے گنگناتے اپنی مرضی سے گانے کے بول بنا رہی تھی. یہ اڑتی خبریوں سے باہر سے مل چکی تھی. او بہن تمہاری، میری نہیں، پاگل تو نہیں ہوگی؟ اینا جو بیڈ پر الٹی لیٹی فون سکرول کر رہی تھی، اس کی فوری تصحیح کی. بہن ڈائٹنگ شروع کر لے، سچ بتا رہی ہوں عین وقت پر پھر آؤٹ فٹ بھی پورا نہیں آتا. اس کے سائڈ میں پڑے پرنکلز کے کھلے ڈبے میں سے 3-4 چپس کے ٹکڑے وہ منہ میں بھرتے اسے مشورے دے رہی تھی. صحیح، تمہیں ضرورت ہے شادی تمہاری، وہ بھی صفوان بھائی سے. کچھ تو توجہ کر لو بہن. کہاں وہ میرا شہزادہ ہینڈسم بھائی، کہاں تم؟ وہ اس کی بے تکلفی سے منہ میں ٹھوستی چپس کی سپیڈ پر اس سے پرنکلز کا ڈبہ کھینچ گئی تھی. ارے ارے، شاید تم اپنے ہینڈسم ڈاکٹر بھائی کے ساتھ انکل لگانا بھول گئی ہو. وہ بس 29 کے ہیں. اینا نے گھورا تھا. اچھا بھائی، میرے شہزادے کو چھوڑو فی الحال تو. میں سچ بول رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میری جلدی شادی والی تسبیح کا اثر تمہارے لیے بھی قبول ہو گیا ہے. اس کے ساتھ فون کی اسکرین میں دیکھتے اس کے کندھے پر بازو جما چکی تھی. نماز تم سے پڑھی نہیں جاتی؟ بڑی آئی. اور ویسے بھی تمہاری تسبیح بے اثر ہے بہن. اتنا اثر ہوتا تو ہر سیمسٹر کے فائنل میں تم پیپر دینے کی بجائے میرج پیپر دیتی. اینا نے ہاتھ سے اس کو ٹوکا تھا. یار سچ بول رہی ہوں، تمہیں نہیں پتا. بات شاید فکس ہو رہی ہے یار، ابھی بھی وقت ہے. بتا دو مجھے اپنے خوابوں کے شہزادے زیکے کا. اینا اس کے زیکے کو چبانے پر گھور گئی تھی. اچھا سنو نا، ضروری بات. تو وہ فون کھینچنے لگی تھی. کیا ہے مشو، جاؤ یہاں سے اور پلیز میرا دماغ مت کھاؤ. چلو چپس دے تو پھر. وہ اس کے نیچے سے نکال چکی تھی. پھر سے قسم سے ندیدی رہو گی. اپنی کھاتے تم ہو انہیں لگنے دیتی. اینا نے گھورا تھا. اچھا نا، بات تو سن لے. چپس چھوڑ دے بہن، میں واقعی سیریس ہوں یار. اینا وہ اس کے نزدیک جاتے ایک ہاتھ سے چپس منہ میں ڈال رہی تھی، جبکہ دوسرے سے اب اس کے فون پر انگلیوں سے سکرول خود کرتے اسے آواز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی. بتاؤ اور یہاں سے جاؤ. وہ تھوڑا سا اس کی حرکتوں پر پرے کھسکتی اب تکیے پر سیدھی ہوتی سر رکھ گئی. پرسنل ہے تھوڑی. وہ الٹی لیٹی ہوئی سیدھی ہوتی پھر سے اس کے سر پر موجود تھی. یہ حسین لمبی زلفیں، یہ وجود کی نزاکتیں، یہ ادا، یہ سب. کیا تم چاہو گے کوئی اور سراہے؟ بتا دو اسے پہلے کہ زیکے کون ہے. یا اللہ، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اب میں چاہتی ہوں تم اگلے مہینوں کی بجائے کل ہی رخصت ہو. تمہارا علاج میرا بھائی کر سکتا ہے. وہ اس کے کھینچے کے تصوراتی جملوں سے بلا وجہ سرتا پیر سرخ ہو گئی تھی. ارے وہ ڈاکٹر کیا کرے گا علاج؟ تو میں ایسا کروں گی، اس کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. وہ اس کا دن بدن اپنا یا ٹھڑک بھرا رویہ سوچتے تپی. واہ واہ، یہ تم میرے سامنے کہہ سکتی ہو، وہاں تو تم جوں کی طرح رینگتی ہو. اینا اس کی گوہر افشانی پر کنکھیوں سے دیکھ گئی تھی. تفو گندی نہ ہو تو. وہ جوں کے ساتھ اپنا ملنا پسند نہیں کر پائی. اچھا ویسے شاہ زین کی اماں تم پہ ڈورے ڈال چکی ہے. گھر میں بات ہو رہی ہے تمہاری میرے ساتھ شادی کی. اینا نے صورت سے دیکھا. کون شاہ زین؟ اینا کو لگا تھا وہ یہ بھی کوئی فرضی نام بناتے اسے تنگ کر رہی تھی. ارے زرینہ آنٹی کا بیٹا یار، جو کل نہیں آئے تھے. گھر میں سب سنجیدہ ہیں اس امریکی ڈاکٹر کو لے کر. وہ جو معاملے کی سنگینی سمجھتی تھی. ارے ارے دکھانا ذرا. ہمیشہ اس کی کمزور گرفت سے اسی لمحے لے گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اینا بے یقین سی ہوئی. ارے یہ کیا؟ اینا یہ تو ہو گیا فائنل کور پر بھی آ گیا. دیکھو تو. پتہ نہیں کیا تو فائن آئے گا اب اس پر.
اس کے جواب نہ دینے پر وہ اس کو دیکھنے لگی جسے فون بھی وہ لے چکی تھی اور اسے کوئی بھی ہوش نہ تھی۔ پاگل مراقبہ بعد میں کرنا، کب سے بول رہی ہوں، دیکھو زران بھائی کو۔ وہ فون اس کے سامنے کر گئی جہاں دوسری اذیت بھی اس کے سامنے تھی۔ وہ کسی برانڈ کے کور پیج پر بے باک انداز میں ایک لڑکی کے ساتھ نزدیک ترین موجود تھا۔ پہلا غم بھلائے اس کے ہاتھ سے فون کھینچتے زوم کرنے لگی۔ تصویر میں وہی تھا، پتہ نہیں پر آنکھوں میں نمکین پانی انہیں جھمگھٹا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تکلیف شدت پکڑتی، آیا ہوتی، چہرے سے آیا ہوتی، وہ میشا سے بچتی، فون وہیں پھینکتی، واش روم میں تیزی سے بند ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو اس انداز میں واش روم میں جاتے دیکھنے لگی۔ وہ اندر شیشے میں خود کو دیکھتے اس کی تصویر یاد کرتی اپنا بوجھل ہوتا سینہ مسلنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ ہے، کیا اس انسان کو ذرا احساس نہیں؟ دل میں بے تحاشا وسوسے جاگتے گئے۔ شوٹ تو وہ اکثر کرتا تھا مگر یہ ایسا بے باک تو کبھی نہیں کیا تھا جو اس کا کھلا ہوا گریبان اس لڑکی کا اس کے برہنہ سینے پر دھرا ہاتھ روح تک کو چھلنی کر چکا تھا۔ زران کی زندگی میں میری کوئی ویلیو نہیں، وہ شیشے میں دیکھتے خود سے طنزیہ مخاطب ہوئی تھی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مشہور ہے، کوئی بھی لڑکی اسے اپروچ کر سکتی ہے، پھر اینا کیسے؟ وہ خود سے سوال کرتی شیشے میں بھیگی پلکوں تلے سرخ سی آنکھیں دیکھنے لگی۔ وہ اچھے قد کی تھی، لمبے بال جو ایک بار سنا تھا زران کو پسند ہے تب سے کبھی ٹرم کرنے کے علاوہ اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کا شفاف گلابی سفید رنگت والا چہرہ ہر داغ سے پاک تھا۔ متناسب سراپے میں وہ حسین تھی مگر وہ موازنہ یہاں دوسری مصنوعی میک اپ سے سجی دھجی لڑکیوں سے کر رہی تھی۔ کافی سارا رو چکنے کے بعد منہ پر کئی دفعہ پانی کے چھینٹے مارے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میشا جا چکی ہوگی وہ آرام سے باہر نکلی اور وہ اس کا فون وہیں چھوڑے واقعی نہیں تھی۔ یہ تکلیف کسی طریقے کم نہیں ہونی تھی۔ وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی، کچھ سوچتے، آنکھوں کے کنارے صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے لیے ناممکن ہے صبح سے آنا، میں کوئی بھی شوٹ مزید نہیں کرنا چاہتا۔ پیسوں کی بات نہیں ہے، وہ شاید شاور لیے باہر نکلا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی سے اس کے آسمانی رنگ کی سفید لمبی لائنوں والی ٹی شرٹ کے کندھے گیلے تر ہو رہے تھے۔ اس کے کمرے میں دھڑکتے دل سے موجود تھی جب وہ فون پر مصروف صوفے پر بیٹھا ٹانگ ہلاتا کسی سے بات کر رہا تھا۔ گرے کارپٹ پر سیاہ صوفے پر موجود بغیر چپل کے وہ آرام دہ حالت میں ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ زران کی نظریں قدموں کی دھمک سے سامنے اٹھی تھیں اور تھک سے رہ گئیں۔ وہ ہلکے گلابی رنگ میں دوپٹہ سر پر لیے روئی روئی آنکھوں سے اس کے کمرے میں بالکل سامنے کھڑی تھی۔ زران کو حیرت کے ساتھ اس کی موجودگی کی یہاں رات کے پہر بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب بےہودگی؟ زران نے اچنبھے سے اینا کی بات سنی تھی جو بغیر کوئی وجہ بتائے سیدھا آتے ہی فون کی اسکرین سامنے کر گئی۔ وہ میگزین کے فرنٹ پیج کی آج صبح لی جانے والی پکچر تھی جسے ہمت کو مجتمع کرتے وہ یہاں آئی تھی۔ بس اینا ہی آج جانتی تھی کیسی بےہودگی۔ وہ انجان بنا جیسے اسے رتی برابر فرق نہ پڑا ہو۔ زران کیوں چن رہے ہیں خاردار راستے جہاں دنیا اور آخرت دونوں میں صرف بے سکونی ہے؟ زران کی بے تنائی پر اس لمحے کڑوے گھونٹ بھرے تھے۔ بہتر ہے میرے گناہوں کی پروفائل چھوڑتے اپنے ہونے والے شوہر کی پروفائل پر توجہ دیں، فیوچر میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ شدید کاردار لہجہ، اوپر سے فیوچر شوہر کا حوالہ بھی اسے وہ کیوں دے گیا تھا؟ مطلب وہ اس کے آئے رشتے کے بارے میں سب بخوبی جانتا بوجھتا بھی انجان بنا تھا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ کی ایسی حرکت سے، وہ دل میں چبھن کا شدید احساس محسوس کر رہی تھی۔ اینا پہلی انسان ہے جو زران سے نفرت کرتی ہے، میں بچپن سے اپنے متعلق یہی سنتا آیا ہوں۔ تو محبت کرنے والے کیوں نہیں اس گھر میں دکھتے آپ کو زران؟ کیا وہ اعتراف کرنے والی تھی؟ زران نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ اس کی تکلیف اس جملے میں سمجھ گئی تھی مگر وہ ان چیزوں پر یہ جواز تو نہیں بنا سکتا تھا کہ دوسروں کو اذیت دینے کے لیے وہ یہ سب کرے۔ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، جائیں یہاں سے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے سرد لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی، پہلے جواب دیں مجھے آپ۔ خود کو بے بسی کے انتہاؤں پر پاتے وہ سوال کو تھی، جو بھی بات ہے ہم صبح کریں گے، پلیز اینا جائیں یہاں سے۔ اد کھلے دروازے کی جانب اشارہ کرتے وہ اس کے سیر سے بچتے پلٹتا کہ وہ اس کے عین سامنے آ چکی تھی۔ ابھی بات کرنی ہے مجھے، سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس کے بالکل قریب جاتے بے رام استحقاق سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں اس پل صرف بے خوفی دیکھی پر اس کا دل اس کی ذات پر کوئی بھی حرف آنے سے پریشان سا ہو رہا تھا۔ ڈر نہیں لگ رہا آپ کو مجھ سے؟ زران کی گرم سانسیں چہرے پر پڑتے اسے اپنی غلطی کا ایک پل کو احساس ہوا۔ اپنی نزدیکی پر اس کے لہجے کی وحشت سے خوف محسوس ہوا۔ یہ نزدیکی، یہ لمحوں کا فضول کس قدر خطرناک ثابت کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ شاید آپ کو مرد کی فطرت کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے، اینا کے ہاتھ سے مس ہوتی اس کی انگلیاں اینا کو لمحوں کی نزاکت سمجھا گئی تھیں۔ وہ ایک قدم بے اختیار پرے ہوئیں۔ جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ جڑتے آپ کی ذات پر کوئی ایک بھی حرف لائے۔
وہ بے بس سا دروازے کی جانب دیکھنے لگا جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا کبھی بھی، اور اس کا الزام پھر سے اس کا ناجائز ہونا کہا جانا تھا۔ زہران پلیز۔ وہ سب ختم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس بے حس انسان کے سامنے اظہار آج ڈھکے چھپے الفاظ میں کر چکی تھی جو بالکل بے حس بنا تھا۔ شش، خاموش رہیں بس۔ میں نہیں چاہتا مجھ پر آپ اپنے لفظوں کے جذبات بھی برباد کریں۔ وہ سرنفی میں ہلاتا اذیت کے انتہا پر تھا مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا آپ زران جیسے شخص کی منتیں کریں۔ زران ایسے نہیں کہیں۔ آنکھوں کی نمی کے ساتھ وہ خود کو نہیں روک پائی تھی۔ اس محبت سے پور وہ شخص ہمیشہ کی طرح انجان بنتے اس کا دل دکھانے پر تلا تھا۔ آپ میری خامیاں نہیں جانتی شاید۔ وہ زران کا وجود بے معنی ہے، جو آپ چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے مسلسل نفی کر رہی تھی۔ اینا اگر سکون ہے تو زران صرف بے سکونی ہے۔ سرد لہجہ اس کی حواس معطل کرنے لگا۔ اس کا محبتوں میں لپٹا وجود کہاں وہ لوگوں کی بیزاریت میں ساری زندگی پلا ہوا انسان۔ آپ ایک ایسا شخص ڈیزرو کرتی ہیں جو سراپا محبت ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جیسے شاہ زین ملک۔ وہ یہ نام کیسے لے گیا تھا بس وہی جانتا تھا۔ آپ مجھے اپنے لفظوں سے مسلسل تکلیف دے رہے ہیں زران۔ وہ اسے بہت کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ شاید یہ عارضی تکلیف تو کسی بھی پل ختم ہو جائے نا، پر مستقل تکلیف دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو کیسے ایک بے بنیاد یقین کی ڈور تھما دوں؟ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا اور کیوں بول رہا تھا اس لمحے اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے بس ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس اس سے محبت کرتی تھی، نہ ایسی محبت جو جانے کب سے تھی، شاید جب وہ اس گھر میں آیا تھا۔ وہ خود تو اس سے 5 سال چھوٹی تھی مگر وہ جیسے جیسے سمجھدار ہوئی، سمجھتی تھی جب اس کی خالہ اپنے لفظوں بے تنائیوں بھرے رویوں پر ہر سلوک سے تکلیف دیتی تھی۔ وہ اس کے والد کا غصہ ان پر نکالتی تھی۔ کوئی بھی فنکشن ہوتا وہ سب سے دور رہتا کہ کہیں کوئی اس کی پہچان نہ نکال لے۔ وہ اس کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا ہے اس کے لیے۔ وہ محبت سے آگے تھا سب۔